أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، احکم الحاکمین ہے. اس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. وہ کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلت سے ہمکنار کرتا ہے. کوئی اپنی دولت پر نازا ہے تو کوئی اپنی فقیری کو لے کے تڑپتا ہے، محتاج ہے، بے کس ہے، قرض دار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہر دن ہر پل اپنے مخلوق میں یہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں قضاء اور قدر. اللہ تعالیٰ نے جو ڈسٹنی تقدیر آپ کے ساتھ لکھ دی ہے اسے آپ برداشت کریں. وہ تقدیر آپ کی میری زندگیوں میں اپلائی ہوتی ہے، بیماری کی شکل میں، صحت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، غربت کی شکل میں، قرض کی شکل میں، خوشحالی کی شکل میں. بندہ اس ساری چیزوں کو خوش دلی کے ساتھ لیتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نعمتوں میں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مجھے آزمائش میں مبتلا کر دے، ایسی آزمائش جو میں برداشت نہ کر سکوں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ الکہف آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق. ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے ان لوگوں کی باتیں سچائی کے ساتھ. انہم فتیہ، وہ ایک نوجوانوں کی ٹولی تھی، جماعت تھی. آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی، بڑھوتری دی، عطا کی. دوستو عزیزو، کچھ باتیں آج میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ جو نوجوان ہیں اور اسلام کی حالت میں وہ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی قوا کو مضبوط کیا. نوجوانی دوبارہ واپس آتی نہیں ہے. اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب. اے کاش میری نوجوانی واپس آتی، جب میں کودتا تھا طرح اور جو چاہے کر سکتا تھا، قوا مضبوط تھے، اور میں 5 پیک 3 پیک پتہ نہیں کتنے پیک آدمی بولتا ہے ویسے تھا. یومن، کسی دن وہ زندگی مجھے مل جاتی.
فأخبره بما فعل المشیب، میں نوجوانی کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے اوپر کتنا ظلم کیا ہے، بیٹھے تو اٹھنے نہیں دیتا، اٹھے تو بیٹھنے نہیں دیتا، کوئی مزے کی چیز کھانے نہیں دیتا، کھائے تو پھر ہضم ہونے نہیں دیتا۔ فأخبره بما فعل المشیب، مشیب، میں نوجوانی کو بتاتا کہ دیکھ بڑھاپے نے کیا ظلم میرے اوپر کیا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، نوجوانی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کہا کہ آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے پاس سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ بتا نہ دے کہ نوجوانی اس کی کہاں گزری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اغتنم خمسا قبل خمس، حدیثوں میں بتایا کہ بڑھاپے آنے سے پہلے نوجوانی کو غنیمت جانو۔ ابھی تو تم نوجوان ہو، وقت کا دھارا پھیر سکتے ہو، دین کی خدمت کر سکتے ہو، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں، یہ تمہاری نوجوانیاں تمہارے ساتھ ہیں، تم کچھ کر سکتے ہو، اسلام کے خادم بن سکتے ہو، کچھ تم اپنے طور سے کارنامے کر سکتے ہو۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو یہ نوجوانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا شاب نشأ فی عبادت اللہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان لوگوں کو جگہ دے گا جس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو صحابہ تھے وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عبداللہ زبیر بن عوام، معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، ابو موسیٰ اشعری، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ورضوا عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے صحابہ تھے جو جوان تھے۔ نوجوانی میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ تو قرآن کی بہت ساری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میں وقت کی مختصر کے خاطر کچھ باتیں، ایک 5-6 باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں، تو میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک ہی آیت پر میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف تھے، جیسے عقبہ بن نافع فتح کرتے کرتے اسلام کی سربلندی شان و شوکت کا جھنڈا لہراتے لہراتے جب ایسے جگہ چلے جاتے ہیں جہاں سامنے دریا ہے، ویسے وقت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اللہم رب محمد، اے اللہ محمد کے رب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ محمد کے رب، لولا ھذا البحر، یہ جو دریا میرے آڑے آ گیا ہے، سامنے دریا ہے، اگر یہ دریا نہ ہوتا لفتحت الدنیا فی سبیل اعلاء کلمتک، یا اللہ سارے دنیا میں تیرے دین کا پیغام میں پہنچا دیتا ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے بانگے درا میں، شکوہ میں، جواب شکوہ میں بہت سارے اشعار علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ اسلامی نوجوان تھے، ہمارے اسلاف تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے آبا و اجداد نے جو خدمات کی ہیں تو دل ہوتا ہے سپارہ، تیرے باپ دادا نے جو کتابیں لکھی ہیں یورپ کے ان مکتبوں میں جو دیکھے گا تو تیرا دل 30 ٹکڑے ہو جائے گا کہ تیرے باپ دادا نے کتنی خدمتیں کی۔ ہم لوگ کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، تو اسی لیے کہا کہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تیرے باپ دادا نے جو کیا وہ بات الگ تھی، تو اپنی نسبت جوڑ نہیں سکتا کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، تو صرف زبان سے کہتا ہے لیکن وہ کر کے بتاتے تھے، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت، تو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سیارہ، وہ سیارے کی طرح گھومتے تھے اللہ کی دین کی تڑپ کو لے کر، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سارے زمین پر اللہ کا دین پھیل جائے۔ دوستو عزیزو، یہ ہمارے اسلاف تھے، اور اتنا پھیلایا کہ ہارون الرشید نے ہی کہا کہ بادل برسانے کے لیے جا رہا تھا تو کہا امطری حیث شئت، اے بادل تم کہیں بھی جا کے برساؤ، وہاں کا ٹیکس خراج مجھ تک آئے گا۔ اتنی اسلام کی سربلندی اللہ تعالیٰ نے ان کی دور میں عطا کی۔
آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، ابھی چند دنوں سے یعنی گزشتہ ماہ سے ہم نے 7 اکتوبر سے اسرائیل کے ظلم کو فلسطین پر دیکھا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اسلام غالب ہو کے رہتا ہے، اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، کتنا اس کا نقصان ہوا ہے دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے سینے پر، عرب کی سرزمین پر ایک زخم ہے، اس کو مٹنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی نیتیں صرف اس اسرائیلی حدود تک نہیں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ایک عظیم اسرائیل ہو جس کی سلطنت مکہ اور مدینہ سارے جگہوں کو گھیر سکے۔ یہ ایک ایسا ناگ ہے، اس کا سر کچلنا چاہیے، تبھی جا کر اس کا زہر ختم ہو سکتا ہے، ورنہ سارے مقدس زمینیں اور ہماری ارض مقدسہ سارے کے سارے خطرے میں ہیں، یہ اسلامی مملکتیں سمجھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس کے خلاف نہ برداشتہ ہیں، اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، طاقت دے اور حوصلہ دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر لیا، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دیا، حوصلہ دیا کہ بالآخر اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، کچھ نہ صحیح مان گیا کہ چلو 4 دن 3 دن کے لیے صحیح ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں، قیدیوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ بہرکیف آپ کو ہم لے چلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان لوگوں کی طرف۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب وہ پہنچے وہاں رستم کے دربار میں، اور بالکل وہاں وہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیوں نکلے ہو، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ بالکل یہی مقصد آج کے مسلم نوجوان کا ہونا چاہیے۔ میں مسلم نوجوان ہوں، میرا کیا مقصد زندگی کا ہونا چاہیے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کا مقصد طے کریں۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دوستو عزیزو، میں آپ کو تفصیل بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ آج ایک ایک آدمی کی جیب میں پوری دنیا ہے، لوگ اسمارٹ بن کے جیتے ہیں۔ آپ صبح سے شام تک اتنے آڈیو ویڈیو سنتے ہیں کہ ساری دنیا کی خبر آپ رکھتے ہیں۔ اس اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ کی مسلمان بچیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی طرح کلمہ پڑھنے والی آج اس اسٹیٹ میں مسلم دشمن قوموں کی پارٹیوں میں جا رہی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، 2-3 کا نام میں لے سکتا ہوں لیکن ممبر اس کے لیے نہیں کہ ان کا نام ممبر پر لیا جائے۔ آپ جانتی ہیں کوئی گانے والی ہے، کوئی بائک چلانے والی ہے، اور اس نام سے وہ مسلم دشمن پارٹیوں میں جاتی ہیں اور اسلام کے اصول پر، احکام پر اعتراض کرتی ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بتاتے نہیں اسلام میں یہ خرابیاں ہیں۔ یہ سارا نتیجہ ہے ہمارا، کہ ہماری سستی کا، ہماری کاہلی کا۔ سن لیجئے ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، بالکل آپ ایک مسلم نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے؟ لنخرج، ہم اللہ کے بندوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں۔ یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے، میرا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم مسلم نوجوان ہیں، ہمارا مقصد ہو کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نکالیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ۔ ہم جو لوگ قسم پرسی میں ہیں، دوسرے باطل دینوں کے شکنجے میں اور تقلید کے پھندوں میں جگڑے ہوئے ہیں، وہ ہم ان کو وہاں سے نکالیں۔ دین اسلام جس کے احکام، جس کے فرامین اللہ کی طرف سے ہیں، اور صحیح سنتوں کی طرف لوگوں کو نکالیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے اور میری ہے۔ آج جتنے میرے سامنے نوجوان ہیں، کچھ لوگ ہیں ادھر عمر کے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی زندگی جیوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری اچھی ہائی فائی زندگی ہو، میرا اچھا ایک بڑا سا بنگلہ ہو، اور بڑی چمکتی چمچماتی کاریں ہوں۔ ہر کوئی خواہش کر سکتا ہے، یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا سے آپ لے سکتے ہیں، حلال ذرائع سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو آپ لیجئے، اور اتنا لیجئے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گی۔ آپ ایک بڑی انڈسٹری، فیکٹری لگائیے جس میں 1000-2000 مسلمانوں کو عامل رکھیے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ سے کام کروانا چاہتا ہے، لیکن کبھی دین اسلام کے لیے قربانی دینا پڑے، یہ تمام ہوتے ہوئے بھی آپ اسلام کے لیے وقت دیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو، اسلام کے سب سے پہلے داعی ہیں، مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا، اور جنگ احد میں وہ جب شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے سامنے ٹھہرے ہیں، ان کی میت کے سامنے ٹھہرے ہیں، بال پراگندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان سے؟ مصعب، میں تمہیں مکے میں دیکھتا تھا، احسن الامہ، آپ کے جو بال ہوتے تھے بڑے خوبصورت ہوتے تھے، آپ کے بال بڑے خوبصورت ہوتے تھے، آپ کے کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے ٹھہرے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مصعب، تم کو میں مکے کی گلیوں میں دیکھتا تھا، آپ کے بال کتنے خوبصورت ہوتے تھے، آپ کے پوشاک کتنے خوبصورت ہوتے تھے، اب اسلام کے لیے تم نے جان دی دی، جام شہادت نوش فرما لی، اب یہ تمہاری میت ہے جس پر صرف ایک چادر ہے، چادر سے سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن آپ اور میں کچھ ایسا کریں کہ اسلام کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، اسلام کے دین کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، ورنہ یاد رکھیں ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی۔ ایک طرف وہ صحابہ کرام ہیں جن کی یہ باتیں ہیں جو منبر و محراب سے سنائے جاتے ہیں، اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ یہ سن کر ہلکا سا ایک جذبہ میرے دل میں پیدا ہو، آپ کے دل میں پیدا ہو، اور یہ قومیں، چاہے وہ اسرائیلی قوم ہو، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا مشرک ہوں، وہ سارے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو برباد ہم ایسے کر سکتے ہیں، کأسن وغانیہ، ایک پیالہ، ایک گلاس شراب، ایک گانے والی ناچنے والی عورت اتنا کام کر سکتی ہے جو 1000 ٹینک کام نہیں کر سکتے ہیں، الف مدفع، یعنی 1000 ٹینک سے بھی مسلمانوں کو اتنا برباد نہیں کر سکتے جتنا ایک پیالہ شراب اور ناچنے والی سے برباد کر سکتے ہیں۔ یہ قومیں ایسی ہیں، ایسی فلمیں بناتی ہیں، ایسے تنگ کپڑے بناتے ہیں، اور ایسے عورتوں کو فحش اور عریانیت میں مبتلا کرتے ہیں، ایسے بے حجاب بناتی ہیں کہ ہمارے مسلمان دین سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بولتا کہ یہ دین میں سختیاں ہیں کہ داڑھی رکھو، ٹخنے سے اونچا کپڑا پہنو، بیوی کو برقعے میں رکھو، حلال کھاؤ، سود سے پرہیز کرو، یہ کارڈ وہ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سب یوز نہیں کرو، اور ایسے پروجیکٹ نہیں کرو آئی ٹی فیلڈ میں جس میں سود آتا ہو، ارے یہ سب جھنجھاٹ کون لے، لبرل مسلمان بن کیجیو۔ ایسے نہ لوگ کہتے ہیں، یہ دین کو ایسا توڑ مروڑ کر لے لو کہ سانپ بھی مر جائے لکڑی بھی نہ ٹوٹے، ایسے ہی لوگ بولتے ہیں۔ یعنی ایسے کرو کہ درمیان میں رہ کے چلو، ایک دم ایسے نہ جاؤ۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اسلام بالکل صاف سیدھا ہے، ایسا نہ ہو دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا۔ دو رنگی اسلام نہیں چاہیے ہم کو، ہم لوگ ایک ہی اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ اسلام میں رہیں، اور اسلام ایسا اسلام جو پورے کا پورا اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بھائی نہ بنو۔ برکیف آپ کے سامنے کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ آدمی ان حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ آدمی مایوس ہو جائے۔ آج کے حالات میں جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی یہاں کے حالات بدلتے ہیں۔ جس اسٹیٹ میں ہم ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں میں ہم آہنگی ہے، اس دوستی ہے، اور ایسے ساری چیزیں نہیں۔ آپ دوسرے اسٹیٹوں میں دیکھتے ہیں، کبھی حلال پر پابندی ہے، حلال پروڈکٹ پر پابندی ہے، اور ایسی چیزوں پر روزانہ، کبھی شہروں کے نام علی گڑھ سے ہری گڑھ بن جاتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اسلام کبھی نہیں مٹا،
300 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد جب دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا تو مسلمان پریشان تھے, کیا پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان اس میں نماز پڑھ سکیں گے؟ لیکن اللہ نے ایک دن ضرور لایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھے دوبارہ فتح ہوا. ہلاکو خان اور تتاریوں کی جنگ کے بعد مسلمانوں کی لاشیں دجلہ اور فرات میں بہنے لگیں, خون سے روشن ہو گئیں. مسلمان مایوس ہو گئے کہ کیا پھر ایک بار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دے گا, وہ سطوت دے گا کہ اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن اسلام کا بول بالا ہوا اور آج ہم ہیں آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ایسا موقع ہے کہ آپ اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں. کہ دوسری چیز جسے کہتے ہیں کہ آدمی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, بولا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہم نے دیا. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ابو بکر آپ ایسا کریں گھر میں بیٹھ جائیں, اب حالات باہر اچھے نہیں ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, ارے میں زندہ ہوتے پر کیا دین کم ہو سکتا ہے؟ آپ مسلمان ہوتے ہوئے اسلام برباد ہو سکتا ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کے میرے آبا و اجداد مسلمان ہیں. اپنے نسلوں کی حفاظت کریں, اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کریں, الحاد دہریت بددینی کو دور کریں. کیسے کیسے بددینی الحاد آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے, کیسے کیسے اصل اسلام کا جنازہ گھروں سے نکلتا ہے, اس پر غور و فکر کریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے اسلام کو اپنے اس کے اندر قائم کریں. جیسے کہتے ہیں, اور ایک بات جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اسے اپنے اوپر جاری ہونے میں صبر کریں. اوقات بدلتے رہتے ہیں, زندگی میں حالات بدلتے ہوتے ہیں, لیکن ایک مسلمان ہمت نہیں ہارتا ہے. آپ دیکھیں گے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ, سیف اللہ المسلول, آخری وقت ہے, وہ مرگ بستر پر ہیں, سکرات کی حالت میں ہیں. کہہ رہے ہیں انی حضرت, میں 100 سے زائد جنگوں میں گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں وما فی بدنی موضع شبر, میرے جسم میں ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تیر اور تلوار کا زخم نہ ہو. خالد بن ولید کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ الا وفیہ ضربۃ سیف او طعنۃ رمح او رمیۃ سہم اہکذا اموت علی فراشی, میری خواہش تھی کہ میں جنگ میں شہید ہوں, گھر میں مر رہا ہوں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کسی صحابی کو جنگ بدر میں, جنگ احد میں شہادت کی موت دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر ہیں, جرنیل ہیں, 100 سے زائد جنگوں میں شریک ہوئے ہیں, لیکن اپنے بستر پر مر رہے ہیں. تو کہ کیا میری حالت ہے کہ میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں. اللہ کے فیصلے لوگوں میں جاری ہوتے ہیں, صحت میں, بیماری میں, رزق میں, خوشحالی میں, لیکن ایک مسلم نوجوان ہے جو کبھی ہمت ہارتا نہیں ہے. آخر میں ایک بات میں آپ تمام لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پہلی تو بات اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں, دوسری بات حالات سے مایوس نہ ہو, اس لیے کہ لا تیأسوا من روح اللہ, ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے, حالات سے, اللہ سے امید رکھتے ہیں, کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں, اور حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا کہ آس پاس کے جو خطرات ہوتے ہیں ان خطرات سے باخبر رہیں, اندھے بہرے گونگے بن کر نہ جئیں. اسلام پر جو آفتیں آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, اسلام کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف جو باتیں لوگ بولتے ہیں, جو اسلام دشمن طاقتیں افواہ پھیلاتی ہیں, اس کے متعلق ہوشیار رہیں. آپ کو معلوم ہے
کہ مدینے میں جب اچانک ایک آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے کوئی دشمن آ رہا ہے، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے. کتنے تھے؟ 12 سال کی عمر تھی. 12 سال کی عمر، تلوار لے کر نکل گئے. تو لوگ تعجب کرنے لگے، ارے چھوٹا سا بچہ 12 سال کی عمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا سنا ہے، اگر ایسا ہوگا تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اسلام سے الفت و محبت ہونی چاہیے. تو آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے آپ میں اسلام کا ایک اچھا روپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں. آپ اپنے آفس میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، مورل ویلیو کے ساتھ اسلام کے جو اچھے اخلاق ہیں اسے پیش کریں. غریبوں کا ساتھ دیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بیواؤں یتیم بچوں کا خیال رکھیں. یہ بہت بڑا میسیج ہوگا جو آپ لوگوں کو دیں گے کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں، اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے. یہی گزارش میری سارے مسلم نوجوانوں سے ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میری زندگی سے میں اسلام کے لیے کتنا ٹائم دیتا ہوں. جس پر مجھے مرنا ہے، میں کلمہ پڑھتے ہوئے مروں گا تو میں کتنا ٹائم دیتا ہوں. تھوڑا غور و خوض کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق دے. یا اللہ سارے مسلمانوں کی جانوں، مالوں، عصمتوں، عزتوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. یا اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم.